عمران خان دنیائے کرکٹ کا وہ عظیم آل راؤنڈر کہ جس نے جو کہا وہ ہوا. دنیائے کرکٹ میں نیوٹرل امپائرنگ کا تصور سب سے پہلے عمران نے دیا. 1992 میں کوئی امید نہ ہونے کے باوجود اپنی بہترین قیادت سے پاکستان کو عالمی چیمپئن بنا دیا. 1988 میں مرحوم نصرت فتح علی خان کو امریکہ میں ایک چیریٹی شو میں گوایا تو نصرت فتح علی خان لیجنڈ بن گئے. جب عوام سے اپیل کی تو بین الاقوامی معیار کا شوکت خانم ہسپتال جیسا ناممکن پروجیکٹ ممکن بنا دیا. گوانتانامو بے جیل میں قرآن کی بے حرمتی کا معاملہ اٹھایا اور آئیون بریڈلی کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کے ذریعے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ اٹھایا تو پوری دنیا میں ان معاملات پر بحث ہونے لگی. عمران خان اپنی جماعت تحریک انصاف کے ذریعے ملک میں روایتی سیاست ختم کرنے کے دائی ہیں. انصاف کے ذریعے ملک و قوم کو غربت اور کرپشن ختم کرنے کے دعوے دار ہیں. کیا عمران خان روایتی سیاست کے حامل اس ملک میں واقعی کسی انقلابی تبدیلی کا ذریعہ بن سکیں گے؟ یہی ہے آج ہمارے پروگرام کا سوال. خان صاحب، کیوں اتنے بڑے بڑے خواب آپ دکھا رہے ہیں پاکستانی عوام کو ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں سٹیٹس کو ہے؟ دیکھیں جاوید، پرابلم پاکستان کا صرف ایک ہے. دیانتداری نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک کے اندر اس ملک کا جو پوٹینشل ہے وہ ہم نہیں پورا کر سکتے. اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا. یہی پاکستانی اس ملک سے باہر جاتے ہیں، ہر فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں، ہر فیلڈ میں آگے نکل جاتے ہیں. اس پاکستان کے اندر اللہ نے ایسے ایسے مدنیات کے ذخیرے دیے ہیں، چاہے وہ گیس ہو، کوئلہ، پتہ نہیں پاکستان میں کتنا تیل ہے کیونکہ صحیح طرح ابھی تک وہی نہیں ایکسکیویٹ ہوا. ہمارے پاس کاپر اور تانبے کی اور جو سونے کی ہمارے پاس ذخیرے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں بلوچستان سے، وزیرستان سے چترال تک ہیں. ہمارے پاس 10 قسم کے سنگ مرمر کے پتھر ہیں. ہندوستان کے پاس 3 ہیں، $10 ارب کی ایکسپورٹ ہے. یہاں 10 قسم کے ہیں. زرخیز زمین ہے. ایک آبادی وہ جس کی 70% آبادی کے میں 30 سال کی عمر سے کم ہے، یعنی کہ ینگ پاپولیشن ہے. 60 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں جو کہ جب بھی ہم یہاں نظام ٹھیک کریں وہ اپنا یہاں ڈالر بھی لا سکتے ہیں، سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، یہ ملک کو ایک دم اٹھا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ صرف ایک ہے، کرپشن. جب تک اس ملک میں کرپٹ لوگ اوپر بیٹھے ہیں اور مال بنا رہے ہیں اور اس ملک میں میریٹوکریسی نہیں آنے دیتے، عدل اور انصاف کا نظام نہیں آنے دیتے، ملک کا کوئی اب مستقبل نہیں ہے. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک عظیم ملک بنانا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور تبدیل تب تک نہیں ہوگا جب تک عوام اپنے حقوق اور حق اور سچ اور انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام اس تبدیلی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں؟ کیونکہ آپ جلسے کر رہے ہیں، آپ کو جلسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے، نوجوانوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے. آپ کو رسپانس مل رہا ہے ان جلسوں سے؟ دیکھیں جاوید، مجھے یاد ہے 1970 میں جب ایک ذوالفقار علی بھٹو کا ایک یہاں انقلاب آیا تھا. میں چھوٹا تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک پبلک کے اندر ایک فیصلہ پبلک نے کر لیا کہ ہم نے تبدیل ہونا ہے، ہم ایک نیا دور، ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. اور ایک ذوالفقار علی بھٹو نے خواب دی لوگوں کو، ایک عوام کا نام لیا، پہلی دفعہ عوام کا کسی نے نام لیا. وہ اور بات ہے کہ وہ اس خواب کے اوپر اتر نہیں سکے، جو انہوں نے لوگوں کو خواب دکھایا وہ پورا نہیں کیا. لیکن مجھے وہ دن یاد ہیں جب کہ ایک تبدیلی کی ہوا چلی. آج پاکستان میں اس سے بہت برے حالات ہیں. اس کا اور اس دور کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. یعنی جو آج لوگوں کے حالات ہیں، مہنگائی میں لوگ مر گئے ہیں، تنخواہ دار طبقہ مر گیا ہے، مزدور مر گیا ہے، چھوٹا کسان، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. وہ بیچارہ نہ وہ بجلی کا بل دے سکتا ہے، نہ وہ کھادیں. ابھی تو اتنا بڑا کرائسس آنے لگا ہے کہ کھادوں کی فیکٹریاں بند ہونے لگی ہیں پنجاب میں کیونکہ گیس ہی نہیں ہے. یعنی جو آج حالات ہیں، چوری ہے، ڈاکے ہیں، قانون نام کی چیز ختم ہو گئی ہے، کسی اور کی جنگ لڑ کے ہم نے اپنے آپ بربادی کر دی ہے. تو آج جو حالات ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں تبدیلی کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میڈیا نے ایک سیاسی شعور پیدا کر دیا عوام میں. پہلی دفعہ لوگ ایشوز کو سمجھ بیٹھے ہیں. ملک آج
کبھی بھی ایسے ملک میں حالات نہیں تھے جو آج ہیں تبدیلی کے لیے جتنے سازگار حالات آج ہیں۔ خان صاحب، آپ کے پہلے جو جلسے ہوتے تھے، یعنی میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں جو ناقدین ہوتے تھے ان کی یہ رائے ہوتی تھی کہ عمران خان کو لوگ دیکھنے آتے ہیں، لیکن اس وقت جو آپ جلسے کر رہے ہیں اور جہاں پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل جنونلی لوگ اب اس تبدیلی کے لیے اور آپ کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جاوید، میں نے تو 35 سال سے لوگوں کو دیکھا ہے، چاہے کرکٹ کی گراؤنڈوں پہ کراؤڈ دیکھے ہیں، پھر شروع میں جب سیاست شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے لگا، پبلک میں گیا تب میں نے کراؤڈ دیکھے، میں نے شروع میں جب سیاست میں آیا تب کراؤڈ دیکھے۔ جو آج لوگوں کے اندر میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں اور جو نوجوان کے اندر تبدیلی دیکھ رہا ہوں، یہ جلسوں میں جو لوگوں کی شرکت دیکھ رہا ہوں، یہ کبھی پہلے نہیں تھی۔ ایک مجھے تو وہ ایک چارلز ڈکن کی سیئنگ ہے، فرینچ ریولوشن جب آنے لگی اس نے کہا کہ سب سے برا وقت بھی ہے اور سب سے اچھا وقت بھی ہے، اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز اینڈ اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز۔ یہ بالکل وہی حالات ہیں، برے، اس سے برے حالات پتہ نہیں کیا ہوں گے، لیکن ایک اچھا وقت اس لیے ہے کہ آگے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عوام ایک تبدیلی کے لیے تیار ہے۔ آج یہ سب سے خوشائن چیز ہے کہ لوگ آج فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ ہم آج اس ملک میں ایک نیا دور، نیا نظام، نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، نئی سیاست دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو پرانی سیاست ہے اس میں واضح ہو گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو لیڈر صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کوئی اپنی کرپشن بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا 2 نمبری کر کے پیسہ بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو۔ اور پولیٹیکل پارٹیز کے نہ کوئی نظریہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی پاکستان کی سوچ ہے، لیڈرز کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں، فیصلے پاکستان کے کر رہے ہیں، کئیوں کی تو پتہ نہیں نیشنلٹی بھی پاکستان ہے، بچے باہر ہیں، طلاق ہوئے بغیر بچے باہر ہیں۔ تو یہ اس میں لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایک چینج کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ چینج آپ ایک ایسے نظام میں لانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر بہت بڑی بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ انہی سیاسی جماعتوں کی حرکتوں کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے اور اب اس خلا کو پر کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہے؟ بالکل ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں، فیملی پارٹیز ہیں، یعنی وہ یہ پارٹیز کے اندر جو ان میں سے تھوڑے شعور رکھنے والے پولیٹیشنز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ باپ ہے تو بیٹا آ گیا، بیٹا ہے تو رشتہ دار آ گیا، اب فیملیز کے اندر ساری پالیٹکس ہے۔ اور ایک چھوٹے سے لوگ اوپر سے، جاوید ہاشمی نے تو اگلے دن کہا بھی دیا، انہوں نے کہا کہ سارے فیصلے تھوڑے سے لوگ کرتے ہیں، اب پارٹیز کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، پارٹیز کے کارکن تو چھوڑے ہیں، جو بڑے بڑے عہدے دار ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا، اور اوپر سے فیصلے ہو رہے ہیں ذاتی مفادات کے لیے، آپس میں گٹھ جوڑ ہے، میچ فکس کیا ہوا ہے، سب کے مفادات ان کے لیڈرشپ کے ایک ہی ہیں، سب خوف زدہ ہیں احتساب سے، اور سب خوف زدہ ہیں کہ اگر ہمیں صحیح معنی میں ہم نے اپنے احساسیں بتا دیے تو ہمیں عوام ہمیں لٹکا دے گی کہ کدھر سے آپ کے پاس پیسے آئے۔ کوئی ٹیکس نہیں دیتا، کیونکہ اگر اپنی ڈکلیئر کریں گے انکم تو لوگ پوچھیں گے جی پیسہ آیا کدھر سے، کیونکہ پیسہ تو ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہے۔ تو ان کے مفادات ایک ہیں، پھر پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، جائیدادیں باہر پڑی ہیں، اور فیصلے ہمارے ملک کے لیے کر رہے ہیں، اور غلامی بھی اس لیے کر رہے ہیں۔ اس وقت جو بدترین غلامی ہو رہی ہے امریکہ کی، وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جب جائیدادیں باہر ہوں، جب دولت باہر ہو، تو وہ سیاستدان ملک کے لیے کیسے آزادانہ طور پر فیصلے کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک کا۔